بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 112 سورہ اخلاص سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے کتنے فضائل ہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں، اس لیے کہ اس سورہ کا نام بتاتا ہے اخلاص۔ اخلاص کا معنی ہوتا ہے پیور، خالص، بغیر ملاوٹ کے۔ اخلاص نے کیا کیا؟ سورۃ الاخلاص نے رب اور رب کیا نہیں ہے اس کا فرق کر دیا، گاڈ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، کہ اس کو دونوں میں فرق واضح کر دیا۔ اس لیے اخلاص صاف کر دیا، کلیئر کر دیا، پیور کر دیا۔ کسی بھی قسم کی ملاوٹ اب باقی نہیں رہی، رب کون ہے اور کیسا ہے۔ اخلاص، الاخلاص، سورہ الاخلاص، خالص سونا، خالص دودھ، مطلب پیور گولڈ، پیور ملک، خالص، ساری گندگیوں سے، ساری برائیوں سے، ساری کمزوریوں سے پاک، سارے عیب سے پاک۔ سورۃ الاخلاص، سورۃ الاخلاص، سورۃ الاخلاص پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ محبت فرماتے ہیں۔ سورہ اخلاص جو لوگ پڑھتے ہیں اللہ پاک ان سے بہت زیادہ محبت عطا فرماتے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے قیادت میں لشکر بھیجا، ایک شخص کی قیادت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجا، ایک بٹالین جو ہے وہ بھیج دیا۔ وہ صاحب جب نماز پڑھاتے تو اپنی قرأت میں سورہ اخلاص پر ختم کرتے، مطلب جب بھی نماز پڑھاتے جو ختم کرتے تو اینڈ میں سورہ اخلاص پڑھتے، مطلب ایک سورہ پڑھا تو دوسرے سورہ اخلاص آخر میں ہوتی تھی، اینڈنگ سورہ اخلاص پر ہوتی تھی۔ آنے کے بعد اس لشکر کو، اس بٹالین کے آنے کے بعد انہوں نے، بٹالین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ صاحب کیا کرتے ہیں کہ ہر نماز کے اینڈ میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اینڈ جو ہے وہ سورہ اخلاص پر کرتے ہیں، تو ختم کرتے ہیں۔ جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے دریافت کرو کہ وہ ایسا کیوں کرتا تھا۔ لوگوں نے اس سے دریافت کیا، جا کر پوچھا تم ایسا کیوں کرتے تھے، تو اس نے جواب دیا، یہ سورہ رحمان کی صفت بیان کرتی ہے، یہ سورہ رحمان کی، رب کی اوصاف بیان کرتی ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور اس کے کوئی ماں باپ نہیں ہیں، مطلب نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس کے کوئی ماں باپ ہیں، نہ اس کے بیوی ہے، نہ اس کے بچے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ رب رحمان کی صفت یہ صورت بیان کرتی ہے، تو اس شخص نے کہا مجھے تو اس میں رحمان کی صفت نظر بیان آتی ہے، اس لیے میں اس کو پڑھتا ہوں، لہٰذا میں اسے پڑھتا ہوں اور اسے پسند بھی کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کی صفات ہیں۔ یہ سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے جا کر بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے، چونکہ وہ رحمان کی صفات کی وجہ سے سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے، 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، یاد رکھیں 1/3 کتنی اہم بات ہے، اس لیے کہ اس میں توحید ہے، بڑی اہم بات ہے۔ ہم مسلمانوں کو ضرورت ہے اس توحید کو سمجھیں، جس توحید کے کلمے کو، جس کو کلمے کو ہم کہتے ہیں، جس سورت کو ہم پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن کے برابر ہے، اس توحید کو سمجھیں۔ ہم توحید کو کبھی نہیں سمجھتے، ہم، اللہ ہم پہ رحم کرے، اور شرک میں ہماری زندگیاں گزری چلی جا رہی ہیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے، ہمیں توبہ کرنا چاہیے، اور سورہ اخلاص کی ضرور ہم تفسیر جو ہے وہ پڑھیں، یاد رکھیں۔
اسی طرح سورہ اخلاص سے محبت اور اس کی کثرت سے تلاوت جنت میں جانے کا باعث ہے۔ اس سے محبت اور کثرت تلاوت کرنا جنت میں جانے کا باعث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے واجب ہوگی۔ میں نے عرض کیا کیا واجب ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت واجب ہوگی۔ سورہ اخلاص پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے واجب ہوگی۔ میں نے پوچھا کیا واجب ہوگی؟ تو کہا جنت۔ تو آپ کو کیا لگا کہ صرف قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد جنت واجب ہوگی؟ یہ کلمے کے مطابق میری پوری زندگی گزرے مجھ پر جنت واجب ہوگی۔ یہ کلمے کے مطابق میری پوری زندگی گزرے اور میری موت اخلاص توحید پر ہی آئے، یہ میرے لیے واجب ہوگی، اب جنت مجھے مل گئی۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کتنی اہم بات ہے، معمولی نہیں ہے سورہ اخلاص۔ اسی طرح جو ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر ہوتا ہے۔ جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے ایک گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں غور سے، یہ پہلی صورت ہے جس میں کوانٹٹی آئی، کتنی بار پڑھنا ہے، باقی کسی میں کوانٹٹی نہیں آئی۔ آپ تعداد مت طے کیجئے، بس پڑھتے جائیں، یہاں کوانٹٹی ہے۔ اگر اس نیت سے 10 بار پڑھی جائے کہ اس سے جنت میں گھر چاہیے، پھر اس کی کوانٹٹی فکس ہے، 10 مرتبہ ایک ساتھ میں پڑھنے۔ مسلم بن احمد کی روایت ہے، معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قل هو اللہ احد آخر تک 10 بار پڑھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر تعمیر کرتے ہیں۔ جس نے سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ گھر تعمیر کرتے ہیں کس شخص کے لیے؟ جو سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ 10 ٹائم اس کا ریزیٹینشن جنت میں ایک گھر مذاق نہیں ہے۔ اسی طرح شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے سورہ اخلاص پڑھ کر بائیں جانب مطلب لیفٹ ہینڈ 3 مرتبہ تھوکنا چاہیے۔ یہ وسوسے جو کنٹینیو آتے ہیں اس کے اندر بھی اس کا علاج ہے۔ حدیث کے الفاظ سنیں، ابو داؤد کی روایت ہیں، ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہوئے مجھے سنا ہے ایک وقت آئے گا لوگ ایک دوسرے سے بہت زیادہ سوال کریں گے، حتیٰ کہ ایک کہنے والا کہے گا اچھا مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ ایک آدمی آ کے کیا کہے گا؟ مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب لوگ ایسی باتیں کریں گے تو کہنا، تو تم کیا کہنا؟ اللہ احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ خطرناک وسوسہ آیا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو یہ پڑھ لینا اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو نہیں پیدا کیا، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور اس کے کوئی برابر نہیں ہے۔ پھر 3 مرتبہ بائیں طرف لیفٹ ہینڈ کی طرف تو کر شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرنا، لیفٹ سائڈ پہ تھوکنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ کر 3 بار تھوک کر شیطان سے اللہ کی پناہ لینا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ نماز میں وسوسہ آئے تو اس کا طریقہ الگ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ادھر تھوکنا ہے لیفٹ ہینڈ۔ اور اللہ تعالیٰ کی تعداد میں وسوسہ آئے غیر نماز میں تو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ادھر تھوکنا ہے لیفٹ سائڈ، تو یہ نکل جاتا ہے۔ اب ایک چیز چونکہ میں نے بول دیا ہے، اب اس کو لاجیکل آپ کو بات سمجھنے کے لیے بتاتا ہوں۔ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ لوگ سوال کرتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہم سے بھی سوال کرتے ہیں، یا جو وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، گاڈ کو نہیں مانتے، کریٹر کو نہیں مانتے،
تو میں ایگزامپل دے کے بات سمجھاتا ہوں. اگر کوئی بول رہا ہے کہ بی کو کس نے پیدا کیا تو ہم کہتے ہیں سی کو کس نے پیدا کیا؟ ہم کہہ رہے ہیں ڈی کو کس نے پیدا کیا؟ ہم کہہ رہے ہیں ای. کوئی نہ کوئی تو فرسٹ ہے گا کہ سی کو نہیں پیدا کیا ہوگا. بٹ نیچرل ہے. آپ کتنا بھی لمبا جانے کے بعد ایک سرٹن پوائنٹ پہ آ کے آپ کو ایک بات تو ماننا پڑے گی، کوئی ایک تھا جو بغیر بنائے بنا ہے. اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اس کو کسی نے پیدا کیا، اس نے کس نے پیدا، پھر اس کو کس نے، پھر اس کو کس نے، پھر اس کو کس نے. بات تو وہیں پہ جائے گی. فرسٹ وہی ہے، اس کو کس نے پیدا کیا؟ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو نہیں پیدا ہوا وہ اللہ ہے، اور جس سے سب کچھ پیدا ہوا وہ اس کی مخلوق ہے. ختم. کوئی کہتا ہے بی کو کس نے پیدا کیا تو آپ کہیں سی کو کس نے پیدا کیا، آپ ڈی ہوگا. ڈی کو کس نے کیا، ای ہوگا. تو اینڈ لیس چلتی ہی جا رہی ہے. تو کوئی نہ کوئی ہے، ایک ذات ہے جس سے اب تک کائنات جو ہے وجود پائی. لیکن اس بات پہ زیادہ غور و فکر نہیں کرنا چاہیے. میں نے صرف لاجیکل آپ کو بتایا ہے، فکر کرنا نہیں چاہیے. اور ایسے کبھی حالات نہیں آنا چاہیے. اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے شیطان مدور سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بات کر رہا تھا سورہ اخلاص کی. اگر سورہ اخلاص ہم روزانہ 10 مرتبہ ہی پڑھ لیں تو 300 دروازے روزی کے کھل جاتے ہیں. 300 دروازے پریشانی کے اللہ پاک بند کرتے ہیں. 300 دروازے اللہ کی ناراضگی کے بند ہوتے ہیں. اگر ہم روزانہ 10 بار پڑھ لیں، 10 بار ہم اس کو پڑھ لیں تو ہمیں 3 قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. 2000 رکعت نوافل پڑھنے کا اجر ملتا ہے. 50 سال کے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں. جنت میں 20 محل ملتے ہیں. انتقال کے بعد جنازے میں لاکھوں افراد شرکت کرتے ہیں. اللہ پاک اس کو اپنے علم سے، اپنے حلم سے اور صبر سے صبر عطا فرماتے ہیں. لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ آج سے ہی آپ پڑھنا شروع کر دیں، اور سورہ اخلاص کو آپ ہر روزانہ جتنی تعداد میں آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our تبارك channel. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.